کرامت فرمائیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمت للعالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مطہر قلوبنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيجزيه أجرا عظيما۔ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بیعت کا مفہوم قرآن کی روشنی میں یہ ہمارا موضوع ہے۔ بیعت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی بہت ہی غیر منطقی اور غیر عقلی تشریح کی گئی تاریخ میں، اور جس کا نتیجہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور افتراق کی صورت میں ظاہر ہوا۔ بیعت کا مفہوم جو قرآن پیش کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اور امت نے بیعت کا سہارا لے کے افتراق کا جو سلسلہ شروع کیا، اس کے نتائج آج تک امت بھگت رہی ہے۔ اس اعتبار سے بیعت کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ تو کل کی تقریر کے بعد ایک چیز واضح ہوئی کہ بیعت کا مفہوم کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور ہلکا سا اشارہ اس بات کا بھی ہوا کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں بیعت کا طریقہ کیا تھا اور بیعت کیسے شروع ہوئی۔ پھر ہم گفتگو یہ کرنا چاہیں گے کہ پیغمبر کے بعد بھی بیعت ہوئی، اس کا انداز کیا تھا، اور ان دونوں میں کیا ریلیشن شپ ہے یا بالکل نہیں ہے۔ یہ بات اگر واضح ہو جائے تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ بیعت کا مطلب ہے، تمام مفسرین اس پر متفق ہیں، اہل لغت اس پر متفق ہیں کہ بیعت بیع سے ہے، بیچنا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں کی بیعت کی، یعنی ہم نے، اگر اس کو اردو میں کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ بیچا نہیں جاتا، لیکن یہ ایک معاہدہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ایک عہد ہے۔ البیعۃ عہد الطاعہ، یہ اصطلاحی اس کے میننگ ہے۔ اصطلاحی یعنی ٹیکنیکل جو اس کے میننگ ہے وہ یہ ہے، عہد الطاعہ، اطاعت کا عہد کرنا، یعنی یہ عہد کرنا کہ بھئی ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اگر آپ نے کسی کی بیعت کی تو آپ یہ عہد کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، پرومس کر رہے ہیں، یہ آپ ایگریمنٹ اس سے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے، جو آپ کہیں گے ہم سنیں گے۔ اس کو کہتے ہیں بیعت۔
تو کل کی مجلس میں میں نے سوال یہ اٹھایا تھا جو آپ کے ذہنوں میں ہوگا اور اس پر تھوڑی گفتگو کی تھی کہ اگر بیعت کا مطلب ہے عہد اطاعت تو بھائی یہ عہد اطاعت وہ کیوں کرے جو مومن ہے؟ اس لیے کہ ایمان خود عہد اطاعت کا نام ہے. ایمان خود عہد اطاعت کا نام، اور نہ صرف عہد اطاعت. اطاعت دو طرح کی ہے، ایک اطاعت مشروط اطاعت ہوتی ہے اور ایک غیر مشروط اطاعت ہوتی ہے، انکنڈیشنل. مومن وہ ہے جو اپنے رہبر کی اطاعت انکنڈیشنل کرے، وہ ہے مومن. مومن کے لیے اطاعت میں جہاں خدا کی جانب سے اطاعت کا حکم ہو تو وہاں کنڈیشن نہیں ہے. رہبر کے لیے کنڈیشن نہیں ہے، والدین کے لیے ہے. والدین کے لیے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. دیکھو تم اپنے والدین کی اطاعت کرتے رہو، خوب اطاعت کرو، بڑا حکم ہے اطاعت کا، بڑی اہمیت ہے والدین کی اطاعت کی. مگر ایک جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فَلَا تُطِعْهُمَا، خبردار والدین کی اطاعت نہ کرنا. توجہ کیجئے، بیعت کا مفہوم سمجھیں. دیکھو خبردار والدین کی اطاعت نہ کرنا. کیوں نہ کرنا؟ ان جاہداک، اگر وہ کوئی ایسی بات کہیں کہ ان کی بات خدا کی بات سے ٹکرا رہی ہو، ان کی بات کو ریجیکٹ کر دو، اللہ کی بات کو مان لو. اگر وہ کہ امی دیکھو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تم تھکے ہوئے ہو، تمہیں کل ایگزام دینا ہے وغیرہ وغیرہ. ارے حجاب کہاں، تم جب بڑی ہو جاؤ گی جب حجاب کرنا، یعنی 80 سال کی 90 سال کی، جب حجاب قرآن کی نظر میں ساقط ہے تو تم شروع کر دینا، اور جب قرآن کہہ رہا ہے اس وقت حجاب کرو تو ہم تم سے کہہ رہے ہیں مت کرو، تو فوراً ریجیکٹ کر دیا جائے کہ ابا اماں، بابا ماما، یا جو بھی آپ کہتے ہو. دیکھیں ہمیں جیسے یہ معلوم ہو گئے کہ حکم خدا ہے، حکم رسول ہے، حکم امام ہے، اب آپ جو بھی حکم ایسا دیں گے جو اس حکم کے خلاف ہوگا تو سوری ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. اب ماں باپ کی بات نہ ماننا ثواب ہے. اتنا سناٹا ہی ہونا تھا ظاہر ہے اس بات پر، یہ تو اصولی بات یہی ہے. اس لیے کہ ہم لوگ دین سے کتنا دور ہو گئے، انہی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے. والدین کی اطاعت مشروط ہے، اطاعت کرنا، لیکن اگر ایسا ہو تو اطاعت نہ کرنا. لیکن پورے قرآن میں کہیں دکھا دیجئے کہ رسول کی اطاعت مشروط ہو، کہ رسول کی اطاعت کرنا لیکن اگر بیمار ہو تو اطاعت نہ کرنا. بھائی پوری زندگی اطاعت کرنا لیکن جب آخری لمحات آ جائیں تو اطاعت نہ کرنا. ایسا کچھ یہ بھی تاریخ کا ایک بہت بڑا حادثہ ہے. اس سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ اس حادثے کی تعویل پیش کی جاتی ہے، اس کا دفاع لوگ کرتے ہیں. یہ اس سے بڑا حادثہ ہے کہ بھئی پیغمبر ایک حکم دے رہے ہیں کہ لاؤ، ایک چیز کو کہہ رہے ہیں لاؤ ہم کو دو ادھر، اور جو چیز ہم مانگ رہے ہیں تمہارے لیے مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، ان کو مت دینا. تو اب دو حکم ہیں، ایک ہے دو، ایک ہے نہیں دو. ایک کہہ رہا ہے دو، ایک کہہ رہا ہے نہیں دو. بس یہیں سے بیعت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا. جو الہی بیعت کرتا ہے وہ کہے گا ان کی بات ماننی ہے، اور جو بیعت کے مفہوم ہی کو نہیں جانتا وہ کہے گا نہیں ہم کو ان کی بات ماننی ہے. دو گروہ ہو جاتے ہیں. تو دانے محترم، اطاعت ہر ایک کی مشروط ہے علاوہ اس کے جس کی اطاعت کا حکم اللہ بحیثیت رہبر دے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو کہ بیعت اور اطاعت بہت ہی مفہوم کے اعتبار سے ایک ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں صرف بیعت پر اپنی تقریر کو اسی ٹریک پر رکھیں، لیکن مفہوم جہاں جہاں مربوط ہوگا ہم صرف اشارہ کر کے آگے بڑھیں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی.
اب بڑی بحث ہے کہ ابھی اولل امر کون ہے. ہم اس بحث میں اس وقت نہیں جا رہے ہیں. ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اولل امر اگر کوئی بھی ایسا شخص ہوتا ہے جس کی آپ بیعت کر لیں اور وہ لیڈر بن جائے, اگر کوئی بھی اولل امر جس کو آپ اولل امر منکم جس کی آپ بیعت کر لیں وہ اولل امر بن گیا, اگر ایسا ہوتا تو یہاں اطاعت میں شرط رکھ دی جاتی کہ بھئی دیکھو اولل امر کی اطاعت کرنا, مگر جب اولل امر اللہ کی مخالفت کرے تو اطاعت نہ کرنا. ہے کہیں شرط؟ شرط کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسی اطاعت غیر مشروط انکنڈیشنل رسول کی ہے, ویسی ہی انکنڈیشنل اطاعت اولل امر کی ہے. اور اب جو اولل امر کی بیعت ہوگی, توجہ کیجئے گا, یہ ہے بنیادی مسئلہ. اسی پر یہ چاروں مجالس کا محور یہ ایک جملہ ہے کہ بھئی جو اولل امر ہوگا اس کی بیعت کی جائے گی. ایسا نہیں کہ جس کی بیعت کی جائے گی وہ اولل امر ہو جائے گا. یہ ہے وہ غلط فہمی بنیادی طور پر جو لوگوں نے آج تک اس پر غلطی کرتے چلے آ رہے ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے اور بڑی دلچسپ ہے, اور اس پر ابھی گزشتہ 2 ویک تفسیر کے کلاس میں تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. جو حضرات اس میں حاضر تھے وہ جانتے ہیں کہ کس قدر دلچسپ انداز سے, کتنی وضاحت کے ساتھ قرآن نے اس کو پیش کیا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, جو میری گفتگو سے مربوط ہے وہی پیش کر رہا ہوں, نہیں تو بہت تشریح ہے اس کی. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی, اولی الامر کی. کتنی اطاعتیں ہیں؟ 3. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اسی آیت میں, آیت کا پورا ٹکڑا. اب تک آپ نے بچپن سے یہیں تک کی آیت سنی ہے, آیت کا اتنا ہی حصہ سنا ہے. یہ آیت نہیں ہے پوری, آیت اس طرح ہے پوری جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ, اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے, تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو تم اس بات کو اللہ و رسول کی طرف پلٹا دینا. تو مرجع کس کو بنایا؟ اللہ و رسول کو, یعنی تمہیں رجوع کہاں کرنا ہے؟ اللہ و رسول کی طرف. بڑے بڑے مفسرین نے, جن میں سے ایک قرطبی بھی ہیں, معروف مسلمانوں کے اہل مفسر ہیں, انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر اولو الامر سے مراد جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین ہیں, اگر وہ ہوتے تو اللہ اس جملے میں یہ کہتا کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے, توجہ کیجئے گا, اگر کسی کا اعتراض مضبوط ہو تو اس کو سننا چاہیے ہمیں. ایسا نہیں کہ ہم جو ہے ون وے چلے جا رہے ہیں ہر بات کے اوپر, ہر بات بربنائے عقل اور منطق ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس سے مراد معصومین ہوتے, پڑھیے گا جا کر آیت, تب آپ کو سمجھ میں آئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ابھی اس وقت ہو سکتا ہے وہ بات نہیں سمجھ میں آئے جب تک آپ کے سامنے قرآن کی آیت نہ ہو پوری. اگر ایسا ہوتا تو اللہ دوسرے جملے میں بھی یہی کہتا کہ اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے تو اللہ, رسول اور اولی الامر کی طرف جاؤ. مگر اختلاف کے مسئلے میں کیا کہا؟ اللہ اور رسول کی طرف جاؤ. یہاں اولی الامر کا ذکر نہیں, یعنی اب امام تمہارے فیصلے نہیں کریں گے, فیصلہ اللہ اور رسول کرے گا. تو اگر امام کی وہی اہمیت ہوتی جو رسول کی ہے تو یہاں بھی ذکر ہوتا دوسری بار صرف اللہ رسول کا ذکر ہے, پہلی بار اللہ رسول اولی الامر کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعتراض صحیح ہے, بات بظاہر صحیح نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں جن لوگوں نے یہ اس زمانے میں بھی اعتراض کیا تھا, ایک بات کہی تھی. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ دیگر جتنے مفسرین ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ جو جھگڑا ہے, اگر تمہارا جھگڑا اولی الامر سے ہو جائے, وہی کہتے ہیں کہ تمہارا جھگڑا
اگر اولی الامر سے ہو جائے تو اللہ اور رسول کے پاس چلے جاؤ تم دونوں، تم بھی اور اولی الامر بھی، اور فیصلہ اللہ رسول کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو اولی الامر ہے وہ معصوم نہیں ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم نے اس پہ اعتراض کیا کہ تم نے غلطی کیوں کی، جھگڑا ہونے لگا تو چلو اللہ اور رسول سے پوچھ لیں۔ امام نے یہ فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، ان تنازعتم، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کس سے؟ اولی الامر سے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، پھر یہ پرمیشن دے رہا ہے کہ ان سے جھگڑا بھی کرو۔ توجہ کیجیے گا کتنے سامنے کی چیز ہے، ابھی تو کہہ رہا ہوں ان کی اطاعت کرو اور انکنڈیشنل اطاعت کرو، پھر تم کو پرمیشن بھی دے رہا ہے کہ ان سے جھگڑا بھی کر لو۔ عقل نہیں تمہارے پاس؟ سوچا کرو۔ فرمایا کہ نہیں، اس میں جھگڑا، تم میں جھگڑا ہو جائے یہ نہیں ہے کہ تم اولی الامر سے جا کر اختلاف کرو۔ آیت شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، تو اے ایمان والو تم میں کسی بھی معاملے میں، فی شیئن، کسی بھی مسئلے میں تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف چلے جاؤ۔ یہ حدیث پڑھی، آیت پڑھی، نقطہ سنیے آپ، جو بات واضح ہوتی ہے کہ بھئی وہ اعتراض کہ یہاں پر تیسری بار اولی الامر کا ذکر دوسری بار کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ جانتا تھا کہ سب سے بڑا جھگڑا جو ہونے والا ہے وہ اولی الامر کے معاملے میں ہونے والا ہے۔ اگر خدا کہتے کہ بھئی دیکھو اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کہ اولی الامر کون ہے، اختلاف اس میں ہے نا ہمارا، تو اولی الامر کون ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ بھی دیکھو تم اللہ سے پوچھ لو، رسول سے پوچھ لو، اولی الامر سے پوچھ لو، تو یہ سرکولر آرگومنٹ ہو جاتا۔ اس کو دور کہتے ہیں جو باطل ہے فلسفے میں بھی اور منطق میں بھی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو اولی الامر سے پوچھ لیں اولی الامر کون ہے، تو ہر ایک جا کے اپنے اولی الامر سے پوچھ رہا ہے، بتائیے جناب یہ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں اولی الامر کون ہے؟ کہا میں اولی الامر ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں اولی الامر ہوں، قرآن کہہ رہا ہے جھگڑا ہو جائے تو مجھ سے پوچھ لو، میں تم کو بتا رہا ہوں۔ توجہ ہے نا؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم کتنا افتخار ہونا چاہیے اہل بیت کے چاہنے والوں کو کہ ہمارے دین کا، توجہ کیجیے گا، ہمارے دین کا ہر مسئلہ، عقیدے کا ہر پہلو پہلے عقل سے ثابت ہے، پھر قرآن سے ثابت ہے، پھر سنت سے ثابت ہے، پھر تاریخ سے ثابت ہے، بڑے اطمینان سے عقل و منطق سے ثابت ہے اور قرآن سے ثابت ہے۔ ورق بہت کلیئر۔ بھئی جس بات کا اعتراض کیا ان مفسرین نے کہ بھئی دوسری بار ذکر کیوں نہیں کیا، کیوں نہیں ذکر کیا اولی الامر کا، یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ اولی الامر کے جو ہے تعلق سے ہمارا عقیدہ صحیح ہے۔ سنیے گا کیا کہہ رہا ہوں میں، اولی الامر کے تعلق سے قرآن ہمارے عقیدے کی تائید کر رہا ہے، دوسری بار اولی الامر کا ذکر نہ کر کے۔ سنیے گا پھر سے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور ان کی جو اولی الامر ہیں۔ اگر تمہارا کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول سے پوچھ لو، تو اگر یہ اختلاف ہو جائے کہ اولی الامر کون ہے تو تم بیعت کر کے فیصلہ نہ کرو، اللہ اور رسول بتائیں گے کہ کون ہے اولی الامر۔ ہمیں یہی تو فرق ہے ہمارے عقیدے میں اور دوسروں کے عقیدے میں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ ہم خود طے کریں گے کون ہے اولی الامر، قرآن کہہ رہے نہیں، اللہ اور رسول جس کا اعلان کر دیں، غدیر میں آ جانا، خدا کہے گا اگر یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا، اور وہ اعلان کریں گے کہ من کنت مولا، تو جب یہاں سے اعلان ہو جائے، توجہ نا، دیکھیں یہ ہے قرآن کتنا واضح طریقے سے۔ اگر تیسری بار بھی ذکر کر دیتا تو وہ بات، اس کو کہتے ہیں بلاغت، اس کو کہتے ہیں قرآن کا ایلیکوینس،
تو کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں لطف آتا ہے اگر غور کر کے پڑھو. بڑے بڑے مفسرین اس میں دھوکہ کھا رہے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ارے بھائی دیکھو تو صحیح, قرآن کہہ کیا رہا ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والی الرسول. اختلاف تو اولی الامر کے بارے میں ہوگا نا, تو کون فیصلہ کرے گا اولی الامر کون ہے؟ تم نہیں, اللہ و رسول. اللہ و رسول جس کو اولی الامر کہہ دیں ہم اسی کو اولی الامر مانتے ہیں. بھئی یہ تو ہمارا عقیدہ ہے, اور دوسروں کا عقیدہ کیا کہ نہیں ہم خود اولی الامر بنا لیں گے. تو قرآن کس کی تائید کر رہا ہے؟ اب سنیے, اب دیکھیں پیک, اب بات اب پیک پہ جائے گی نا, پڑھیے گا ضرور پلیز. آیت نمبر سورہ نساء 59. 20 تفاسیر کا مطالعہ کیا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مفسرین جو ہے نا, مفسرین سامنے کے مسائل ان کی نظر میں نہیں آتے. ضروری نہیں ہے, قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے, نئی نئی باتیں ان کے سامنے آتی رہیں گی. اس کا جواب نہیں ہے, مگر سنیے. الحمدللہ یہ یہاں جو تفسیر ہوتی ہے اس مرکز میں, اس کی ایک برکت ہے اللہ کی طرف سے. اب آئیے, آیت ابھی ختم نہیں ہوئی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والی الرسول. آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا نا کہ اگر اولی الامر کا ذکر نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ اولی الامر کی وہ اہمیت نہیں ہے, اولی الامر کی اہمیت نہیں ہے اتنی, اولی الامر کی اطاعت کی وہ پوزیشن نہیں ہے. اگر ہوتی تو بعد میں دوسرے جملے میں بھی ان کا ذکر آتا. یہ بات ہے نا. اچھا سنو, اب اس کے بعد کا جملہ کیا ہے, آیت ختم نہیں ہوئی ہے. قرآن ہی کہتا ہے کہ فردوہ الی اللہ والی الرسول, تو تمہارا جو اختلاف ہو جائے اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو. ان کنتم تؤمنون باللہ وبالیوم الآخر, اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ اگر تم واقعی سچے مومن ہو اور تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو. اب یہاں رسول کا ذکر نہیں ہے. اب ہمت ہو تو کہو کہ رسول پر ایمان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو اللہ پر ایمان کی ہے. تو پھر کہنا چھوڑ دو محمد رسول اللہ. کہو اگر ہمت ہے کہ کافی ہے لا الہ الا اللہ, ہمت ہو تو نکالو, نکالو اپنی اذانوں سے محمد رسول اللہ. ارے یہی تو بیعت کا راز ہے. توجہ کیجئے گا, ایک انکار بیعت نے ساری طاقتیں اور ہمتیں توڑ دیں, کفر کی, شرک کی, نفاق کی, جو چاہ رہے تھے کہ محمد رسول اللہ کو لا الہ الا اللہ سے جدا کر دیں. نکالو تو پتہ ہی چلا کہ تیسری منزل پر اب صرف یہ کہا کہ اگر تمہارا خدا پر ایمان ہے تو. یہ نہیں کہا کہ اگر تمہارا خدا پر اور رسول پر ایمان ہے تو اللہ رسول کی طرف لے آؤ. نہیں, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب 3 لائنیں ہیں ایک آیت میں 59. اب اس کے بعد جب آپ پڑھیں گے نا قرآن کھول کے تو آپ کو پھر مزہ آئے گا, لطف آئے گا. آپ سمجھیں گے کہ تفسیر ہوتی کیا ہے, آپ سمجھیں گے کہ تدبر فی القرآن کہتے کس کو ہیں, آپ سمجھیں گے کہ قرآن کا ایلیکوینس اور اس کی عظمت کیا ہے, اور قرآن کو پڑھیں تو کس طرح پڑھنا چاہیے. تو 3 جملے ہوئے, سبحان اللہ, کیا خدا کی قسم عظمت ہے قرآن کی. 3 جملے ہوئے, اللہ رسول اولی الامر, اللہ رسول اللہ. کیوں ہے ایسا؟ کیا بات, کیا بات, کیا بات ہے, کیوں ہے ایسا سنیے گا. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک بات کہی آپ نے, پھر اس کی آپ نے تشریح کی, پھر وہ بات اور آپ نے چاہا اور تشریح کی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تشریح سے آپ اجمال کی طرف جاتے ہیں, کبھی اجمال سے تفصیل کی طرف, کبھی تفصیل سے اجمال کی طرف. پہلے جملے میں کہا تھا اللہ کی اطاعت کرو, ایک اطاعت, اور رسول اور اولی الامر کی اطاعت کو, دونوں کو ایک کیٹیگری میں رکھا تھا. جب دوسرا جملہ آیا تو اب چونکہ کہہ چکے ہیں کہ رسول کی اطاعت میں آلریڈی اولی الامر کی اطاعت شامل ہے, تو اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے.
It is obvious, understood کہ جب ہم نے کہا اطیعوا الرسول means اطیعوا الرسول واولی الامر. اس لیے دوسرے جملے میں اب رسول کا ہی ذکر کافی ہے. unnecessary ہے, بلاغت کے الیکوینس کے خلاف ہے کہ آپ unnecessary ایک ایسی بات کہیں جو اس سے پہلے آپ کہہ چکے ہیں. اس کے بعد پھر تیسرے جملے میں اللہ پر ایمان کی بات کی. اب رسول کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہا جا چکا ہے اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی, اس سے پہلے بار بار کہا جا چکا ہے کہ اللہ پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ رسول پر ایمان نہیں لائیں. تو جو چیز انڈرسٹوڈ ہے ایمان کے تعلق سے, ایمان باللہ یعنی ایمان بالرسول, اب اس کو دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو پتہ کیا چلا کہ 3 جملے ہیں, 3 اطاعتیں ہیں, ان کو 2 میں سمیٹا, 2 کو 1 میں سمیٹ دیا. اس کو پلٹ دیجئے, اس 1 کی تشریح کرنا چاہیں تو 2 میں آئیں گی, 2 کی تشریح کرنا چاہیں تو 3 میں آئیں گی. ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو کلمہ پڑھ لیجئے اپنا, تو سب سمجھ میں آ جائے گا. یہ قرآن ہے, یہ قرآن ہے, یہ کیلکولیشنز قرآن کے ہیں, میرے نہیں ہیں بالکل. اور میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں, اور انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے اور رہے گی محفوظ یہ مجلس, کبھی بھی سن لیں آج کے 10 سال کے بعد بھی تو آئیں ہمارے پاس, کہیں کہ آپ نے یہاں غلط کہا تھا. یہ آیت ہے آپ کے سامنے. تو ان 3 جملوں, اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب کبھی کہیں یا اللہ, تو یا اللہ کہنا اگر صرف یا اللہ کہہ رہے ہو بغیر سمجھے تو قابل قبول نہیں ہے. لیکن اگر سمجھ رہے ہو کہ اس یا اللہ میں یا محمد بھی شامل ہے یا علی بھی شامل ہے تو بات مکمل ہوگی. نہیں تو تم سمجھا ہی نہیں دین کو, تم سمجھا ہی نہیں قرآن کو, الٹا اعتراض کر رہے ہیں کیوں نہیں کیا. اب ہم تم سے پوچھ رہے ہیں رسول کا نام کیوں نہیں لیا, ان پر ایمان ضروری نہیں ہے, مگر کمال قرآن کا. دیکھیں اب پھر پڑھتا ہوں میں, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اور اولی الامر کی. اگر اختلاف ہو جائے تو اللہ اور رسول کے پاس جاؤ. اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے, اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے, وبالیوم الآخر, اور آخرت پر ہے. اب میں اس کو صرف ایک پہلو پیش کیا, جلدی سے ایک اور پہلو پیش کر دوں تو آپ کو اور لطف آئے گا انشاءاللہ کہ کیوں ہے یہ سیکوینس اس طرح کا. سیکوینس بھائی اس لیے ہے کہ دیکھیں اللہ کے لگے, دیکھو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اور اولی الامر کی. تمہارا اچھا اللہ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ لوگ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, اولی الامر کو یہ برداشت نہیں کریں گے, یہ اولی الامر کو برداشت نہیں کریں گے. تو کیا کہا, کوئی بات نہیں برداشت کرتے ہو تو دیکھو اگر کبھی اختلاف ہو جائے اولی الامر کے تعلق سے, اللہ اور رسول سے پوچھ لینا, وہ تم کو بتا دیں. اللہ یہ جانتا تھا کہ اولی الامر کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ یہ رسول کو بھی نہیں مانیں گے. یہ اس معاملے میں رسول کی بات بھی نہیں مانیں گے. تو آپ تیسرے جملے میں رسول کا نام ہٹا دیا, صرف اپنا رکھا. اگر تمہارا ایمان ہے واقعی میرے اوپر تو اب بھائی جب رسول ہی پر ایمان ان کا ڈاواں ڈول ہو رہا ہے, نبی کہہ رہے کھلم کھلا لاؤ لکھ دوں, ان کو پتا ہے کہ کیا لکھنے والے, ان کو پتا ہے کیا لکھنے والے, اولی الامر کے تعلق سے لکھنے والے. نہیں جناب ہم تو نہیں مانتے, ان کو مت دینا. اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر کی مخالفت میں یہ رسول کی مخالفت سے بھی دریغ نہیں کریں گے. تو اب دوسرے جملے میں ان کو رسول سے نہیں ڈرانا ہے, اس لیے کہ پہلی منزل میں ان کا اختلاف ہو گیا کس سے, اولی الامر سے. دوسری منزل میں ہو گیا رسول سے. تیسری منزل میں کہا دیکھو تم کو مجھ سے تو ڈرنا ہے نا, اللہ نے کہا یہ لوگ مجھ سے بھی نہیں ڈریں گے. تو ایک لفظ رکھ دیا, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم نہیں ڈرے نا مجھ سے بھی تو آخرت میں دیکھ لوں گا.
توجہ کیجئے، کیا خدا کی قسم قرآن کا کیا کمال قرآنی ہے. تو جو ہے نا یہ تفسیر کی برکتیں جو میں نے آپ کے سامنے سنائی دی، ان دروس کی جو لوگ حاضر تھے وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے دہرا دیا، لیکن آپ کے لیے نئی چیز ہو سکتی ہے. تو جہاں خدا اتنا اہتمام کر رہا ہو لیڈرشپ کے تعلق سے، نظام اسلامی، اسلام کا نظام، اسی اطیعوا کا ایک مینیفیسٹیشن ہے، ایک مظاہرہ ہے بیعت کرنا. یعنی آپ جب اطاعت کر رہے ہیں کسی کی، اس کا عملی اظہار بیعت کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں بیعت. آپ نے دیکھ لیا کہ اطاعت کی کیا شرطیں اللہ نے رکھ دی ہیں، اور میں نے بہت تفصیل اطاعت کے موضوع پہ نہیں گیا ہوں، میں بیعت پر. اب بیعت سنیے، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دو طرح کی بیعتیں ہیں. ایک وہ جو نبی کے زمانے میں ہوئی، ایک وہ جو نبی کے بعد ہوئی. نبی کے بعد اگر کوئی چیز ایجاد کی جائے، شروع کی جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بدعت. جو چیز نبی نے نہ کی ہو یا نبی کے زمانے میں جو چیز نہ ہوئی ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. میرا آرگومنٹ یہ ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ آپ کل اور سنیے گا، اور کربلا تک سنیے گا انشاءاللہ. عجب تسلسل ہے. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں محققین سے، علماء سے، مفسرین سے، محدثین سے، مؤرخین سے، مجھ کو بتائیں جو بیعت نبی کے بعد ہوئی، یہ کہیں دکھا دیجئے نبی سے پہلے، دکھا دیجئے. اگر آپ نے دکھا دی کہ ہاں اس طرح کی بیعت فلاں جگہ ہوئی تھی، تو میں اس کو مان لوں گا، اس بیعت کو ہم صحیح مان لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا ہمارے آپ کے درمیان. اگر آپ نہیں دکھا سکے تو آپ یہ مان لیجئے کہ بعد کی جو بدعتیں تھیں، یہ جو بیعتیں تھیں بدعتیں تھیں، بیعتیں نہیں تھیں. جو بیعت تھی بدعت تھی، بیعت نہیں تھی. بیعت کیسے ہوئی؟ پہلی بیعت، فرسٹ بیعت کس طرح ہوئی؟ دکھائیں کہیں مجھ کو رسول کے زمانے میں دکھائیں. میں نے آپ سے کل عرض کیا تھا کہ صرف 5 بیعتیں ہیں جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، اور جس کا تاریخ میں ذکر ہے، اور جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، سب کی تشریح ہے بڑی دلچسپ، جائیے پڑھیے خود، تھوڑا سا ہوم ورک آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. اور بیعت النساء، بیعت النساء یہ میں نے اس لیے اس پہ زور دیا ہے کہ تاکہ اس کو ضرور لوگ جا کے پڑھیں گے. کیا بیعت النساء؟ عورتوں نے بیعت کی تھی، پھر رسول اللہ نے اپنے صحابہ سے بیعت النساء لی ہے. یعنی وہ ٹرمز اور کنڈیشنز جن ٹرمز پر نساء سے بیعت لی گئی تھی، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے. وہ بہت دلچسپ، اگر آیت ہی پڑھیں تو پورے ایک مجلس اسی پر ہو جائے. وہ بھی آپ سورہ ممتحنہ جا کر پڑھ لیجئے تو اس کے اندر آپ کو یہ آیت مل جائے گی. بیعت رضوان کتنی ہو گئی؟ 4. بیعت رضوان کا ذکر ہم نے کل کیا تھا، تحت الشجرہ. اور جس کے تعلق سے یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ نازل ہوئی، خود اس آیت کو بھی ہم نے نہیں پڑھا، اس آیت کی تشریح نہیں کی آپ کے سامنے، وقت اس طرح جلدی گزر جاتا ہے. 5ویں بیعت بیعت غدیر. اب دکھاؤ کوئی اور بیعت. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں بیعت تو ہوئی نا، رسول اللہ نے جب بیعت لی تو ہم بھی بیعت ہی لے رہے ہیں. وہ بیعت تھی، یہ بیعت ہے، کہاں سے یہ بدعت کیسے ہو گئی؟ تو پہلی بیعت کہاں شروع ہوئی؟ رسول کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اور یہ اختلاف ہو رہا ہے کہ امیر کون ہو. وہ کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہو، وہ کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, تمہیں اختلاف ہو گیا کہ لیڈرشپ کس کے پاس ہونی چاہیے, اختلاف ہو گیا کہاں جانا چاہیے, اللہ اور رسول کے پاس. ہو کیا رہا ہے, اس کو کیسے آپ حل کر رہے ہیں کہ ایک صاحب کھڑے ہوتے ہیں, انہوں نے دوسرے صاحب کا ہاتھ کھینچا اپنی طرف, اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا, کہا بھائی دیکھو بیعت میں نے کر لی, اور ایک کہا بھائی دیکھو ہو گئی بیعت, ہو گئی, انہوں نے کہا بھائی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی بیعت ختم, تم بھی بیعت کرو, تم بھی بیعت کرو, تم بھی بیعت. تو کیا ہو رہا ہے, مطلب بیعت ہو گئی تو کیا ہو گیا, مطلب کیا ہو گیا بیعت سے, کیا مطلب, کیا مطلب, آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیعت ہو گئی تو کیا ہوگا, بیعت ہو گئی, ارے یہ بیعت ہو گئی تو یہ خلیفہ ہو گئے. بس میرا یہی نقطہ ہے بنیادی میرے دوستوں, اس پہ غور کیجئے گا, اور میں سب ارباب فکر و نظر کو دعوت دینا چاہتا ہوں. یہ ایک نیا رخ ہے اس کو سوچنے کا. میں تاریخ کے اختلافات میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, میں بیعت کے موضوع پر ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیعت ہوئی, وہ ہم نے بیعت کر لی, آئیے آپ بھی بیعت کر لیجئے, پورا لشکر لے کے پہنچ گئے علی کے دروازے پر, علی آپ بھی بیعت کر لیجئے. نہیں, کیا مطلب, تو بیعت کیا ہے, بیعت کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا آپ کا, خلیفہ ہو جائیں گے. یہی تو بدعت ہے, ہماری بنیاد یہی ہے. 5 بیعتوں میں بتائیے کہ جتنی بار بھی رسول نے بیعت لی, کیا بیعت کرنے والوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم بیعت کر رہے ہیں تاکہ آپ رسول بن جائیں؟ کیا بیعت لیڈر بنانے کے لیے ہوتی ہے؟ لیڈر بنانے کے لیے ہوتی ہے کہ بھئی ہم نے بیعت کر لی لہذا آپ لیڈر بن گئے, چونکہ ہم نے بیعت کر لی. تو کیا ہوا, آپ نے بیعت, آپ ہے کون, اور یہ بیعت ہے کیا چیز, اس بیعت سے کیسے کوئی خلیفہ ہو جائے گا, یہ ہے سوال ہمارا. بہت ہی سمپل اور بنیادی سوال, اور قرآن کی روشنی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں, جواب دے دیں کوئی بات نہیں, کہ بھئی اس بحث پر آپ کب, کہاں, کس آیت میں, کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کسی شخص کی بیعت سے لیڈر بن جاتا ہے؟ اچھا سنیے, رسول اللہ نے اپنی بیعت لی نا, وہ تو تھے ہی رسول. اس کے علاوہ کچھ موقع پر لوگوں کو لیڈر بنایا ہے. مختصر ہی اس کا اب وقت گزر رہا ہے, میں صرف اشارہ کر کے گزروں تو کافی آپ سب حضرات کے لیے ماشاءاللہ بچپن سے آپ حضرات مجلس سے سنتے چلے آئے ہیں, اور آپ کے ذہن میں وہ تمام تاریخی واقعات ہیں. کم سے کم ایک موقع مثلا لے لیجیے جنگ موتا کا. جنگ موتا میں کیا بہادری اور شجاعت دکھائی مسلمانوں نے, سبحان اللہ. 3000 مسلمان تھے اور 2 لاکھ مد مقابل پر, 2 لاکھ اور 3000 کا ریشو آپ دیکھ لیجئے کیا ہے. اور وہ ان کی زمین تھی اور یہ خود مسافر تھے, اور جنگ جیت کر آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہاں سے قافلہ چلا, یہ ایک دستہ 3000 مسلمانوں کا, اس وقت تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد تھی. جنگ خندق کے بعد سب سے بڑی تعداد کسی جنگ میں اس میں اکٹھا ہوئے. تو رسول نے زید ابن حارثہ کو اس کا علمدار بنایا, کہا کہ یہ علم لو اور تم جاؤ, تم لیڈر ہو اور تم سب اس کی بات ماننا. فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب, جن کو جعفر طیار کہنے لگے بعد میں, جب ان کے دونوں شانے اسی جنگ میں قلم ہوئے اور آپ شہید ہوئے اسی جنگ میں, جناب جعفر طیار آپ علم لیں گے اور آپ آگے بڑھیں گے. جب جعفر شہید ہو جائیں, عبداللہ ابن رواحہ آپ علم لے لیجیے گا, آپ آگے بڑھیے گا. یہ کہہ کے رسول خاموش ہو گئے. یہ اور سبحان اللہ جنگ جب ہوئی تو اسی ترتیب سے تینوں شہید بھی ہوئے, اسی ترتیب سے شہید ہوئے. پہلے وہ شہید ہوا, پھر یہ شہید ہوا, پھر یہ شہید ہوا. جب یہ سب شہید ہو گئے تینوں, تو اب کوئی نہیں تھا ایسا کہ جس کے لیے رسول نے کہا تھا کہ اب وہ علم لے لے. تاریخ ہے بھائی, پڑھو جا کر ہسٹری. تو ایک صاحب آگے بڑھے, انہوں نے کہا کہ میں
انہوں نے علم اٹھایا, کہا کہ بھئی کوئی اور اس کو لے لے جلدی سے, اب تو کوئی اور نہیں ہے. تو سب نے کہا کہ تم ہی, بس تمہارے ہاتھ میں آ گیا, تم ہی چلو آگے بڑھو. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا. تو خیر ایک اور صاحب آئے, انہوں نے علم اٹھا لیا. اب یہاں مجھ کو یہ بتائیے, ان کو رسول اللہ نے معین کیا تھا؟ نہیں. ان کے لیے الیکشن ہوا تھا؟ نہیں. انہوں نے علم لینے کے بعد کیا بیعت لی لوگوں سے؟ تو یہ ایک ایسا موقع ہو سکتا تھا ہسٹری کا کہ جہاں پر یہ لے کے کہتے کہ بھئی دیکھو رسول اللہ نے تو مجھ کو بنایا نہیں ہے, تو ہمارے پاس دوسری چوائس ہے. دوسری چوائس یہ ہے کہ بھئی تم لوگ سب بیعت کر لو. سب بیعت کرتے, اور اس کو بعد میں رسول اللہ اگر اوکے کر دیتے تو آج ہم بھی اس کو اوکے کر لیتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی تعیین, یعنی نبی نے جو معین کیا اس کے بعد جب اب کچھ نہیں ہے تو سیکنڈری آپشن بھی نہیں ہے بیعت. بیعت سیکنڈری آپشن بھی نہیں ہے. تو بیعت کہیں کسی کی ہوئی نہیں ہے ہسٹری میں. تب آپ یہ کیا کریں, لائیے میں نے بیعت کر لی, آپ بھی بیعت کر لیجیے, آپ بھی بیعت کر لیجیے. تو ان کی بیعت سے ہونے کیا والا ہے؟ یہ لیڈر ہو جائیں گے؟ دکھا دیجیے کہ قرآن کی آیت کہ تمہاری بیعتوں سے کوئی لیڈر بن جاتا ہے. دکھا دیجیے کہ بیعت کرنے سے کوئی خلیفہ بن جاتا ہے. دکھا دیجیے. اس کا مطلب ہے کہ نہیں, ہوتا کیا ہے کہ رہبر ہے اور آپ بیعت کریں. یہ نہیں کہ بیعت کریں اور وہ رہبر ہو جائے. یہ ہے بنیاد. سمجھ گئے؟ یہاں پر ہے جو لوگوں نے غلطی کی. اب یہاں یہ بحث کرنا کہ علی نے بیعت کی کہ نہیں کی, کتنی نادانی کی بحث ہے. وہی وہ بیعت ہی بے بنیاد ہے جس پر اتنی بڑی عمارت قائم کی گئی ہے. یہ ساری عمارت ایک ہوا میں گر جائے گی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس لیے کہ بنیاد ہی نہیں ہے اس کی. یہ بیعت ہی نہیں ہے. یعنی اس کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ 2 مجلسیں رہ گئی اس میں, اور جو گھریلو مجالس ہیں اس کے اندر بیعت کا وجود ہی نہیں ہے. اس طرح کی بیعت جس مفہوم میں یہ بیعت کی بات کرتے ہیں, اس کا وجود ہی اسلام میں نہیں. اب کوئی یہ کہے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو حضرت علی نے کیوں بیعت لی لوگوں سے, اور بار بار کہا بھی دیکھو تم نے میری بیعت کی اور توڑ دی. اور نہج البلاغہ بھری ہوئی ہے یہ پوری کتاب بیعت کے تذکرے سے کہ حضرت علی نے بار بار لوگوں سے کہا بھی تم نے میری بیعت کی تھی کہ نہیں. تو حضرت علی نے کیوں بیعت لی اگر یہ بدعت تھی؟ ہم یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں میرے دوستو, جو بیعت علی لے وہ سنت ہے. اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ پہلے امام ہو پھر بیعت لے. یہ تو وہ کہے کہ جس نے علی کو چوتھا مانا ہو, وہ کہے کہ کیوں بیعت لی تھی. علی بتانا چاہ رہے تھے کہ بیعت لینے کا حق کسی کو ہے ہی نہیں, یا رسول کو ہے یا مجھ کو ہے. اس لیے کہ بیعت لیتا ہی وہ ہے جو پہلے سے امام ہو. لہذا اگر علی نے بیعت لی ہے تو اس پر کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ وہ تو تھے ہی امام. اور رہا دوسروں سے کہنا, تو ہم بھی کہتے ہیں بھی دیکھو فلاں تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے, تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے. آرگومنٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے ریفرنسز دیے جاتے ہیں. دیکھو تم نے بیعت کی تھی نا, یعنی اگر تم مجھ کو امام مان کر اطاعت کرتے تو مجھ کو امام مان لیتے. اگر تم بیعت سے مانتے ہو تو بھی تم کو مان لینا چاہیے تھا, اس لیے کہ سب نے میری بیعت کر لی. یعنی علی واحد وہ خلیفہ ہیں کہ جو دونوں طریقے سے خلیفہ ثابت ہیں. اس طریقے سے بھی جو قرآن بتا رہا ہے, اس طریقے سے بھی جو امت مان رہی ہے. تو ان سے تو کسی طرح اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اب جو ان سے اختلاف کرے تو تم مجھ کو ان کا مذہب بتا دو. بھائی جو علی کو پہلا مان رہا ہے اسے شیعہ کہتے ہیں, جو چوتھا مان رہا ہے اس کو سنی کہتے ہیں. شیعہ سنی بھائی بھائی. مگر یہ جو علی سے لڑنے آئے یہ قوم کہاں سے آئی؟ تو جو ہے نا, یہ کون ہے؟ میں نے ایک جملے میں اتحاد کا فلسفہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا. جلدی جلدی بات ختم ہو گئی. انشاءاللہ گفتگو کل شروع ہوگی. کل ہم بات کریں گے مزید
اور کل کی گفتگو میں انشاءاللہ بیعت شروع سے آخر تک آپ دیکھیے گا کہ کس انداز سے، یعنی کہاں جا کر پیک کیا ہے، اس ڈسکشن کی پیک کیا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ حضرات کل جب اس کو سنیں گے تو مزید ذہن اور فکر کے ابواب کھلیں گے انشاءاللہ. ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم امام کی بیعت کریں. بیعت جب ہم کرتے ہیں تو اس اطاعت کی تجدید اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں. اس کا امام پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے ہمارے بیعت کا. امیر المؤمنین سے بیعت طلب کرنا، امیر المؤمنین اولی الامر ہے من جانب اللہ. اور اس کے بعد کی آیت بتاتی ہے، طاغوت کا ذکر کرتی ہے. طاغوت، خبردار طاغوت کے پاس مت جانا. طاغوت کون ہے؟ جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے وہ طاغوت ہے. جتنے بت ہیں سب طاغوت ہیں. فرعون طاغوت تھا، نمرود طاغوت تھا. جو رسول کے سامنے آ جائے وہ طاغوت ہے. تو جو اولی الامر کے مقابلے پر آ جائے وہ بھی طاغوت ہے. اچھا، ایک ہے مقابلے پر آنا، ایک ہے مقابلے پر آنا. فرعون، توجہ، عجیب ایک بات ہے، اور ایک ہی جملے میں کہہ کے میں گزر سکوں گا، اس کی تشریح نہیں کر سکوں گا. اور کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے پلیز پوچھ لیا کیجیے، اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اتنی 1 گھنٹے کی تقریر میں اتنے موضوعات آتے ہیں اور بات میں بات نکلتی ہے اور ہر بات تفصیل سے پیش کی جا سکے. فرعون نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی. عجیب پہلو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میں تمہارا رب ہوں. اے لوگوں، میں تمہارا رب ہوں. کس کے مقابلے پر آیا؟ اللہ کے. نمرود نے کیا کہا؟ میں تمہارا رب ہوں. کس کے مقابلے پر آیا؟ اللہ کے. ان دونوں یہ بدترین ہسٹری کے جھوٹے خدا ہیں انسانی شکل میں، جن کو سب جانتے ہیں. ان دونوں میں سے کسی نے یا اور کسی بھی خدا کے مقابلے پر آنے والے نے کبھی خدا سے کہا کہ مجھے خدا مان لو؟ بھائی بات پہنچ گئی کہ نہیں پہنچی؟ مقابلے پر آنا اور ہے اور سچے سے اطاعت طلب کرنا اور ہے. یہ بدترین منزل ہے. یعنی فرعون تک نے وہ کام نہیں کیا. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. یہ علی کی مظلومیت ہے. علی کو نہ پہچاننا، لوگوں کا علی کو نہ پہچاننا، عدم معرفت خود یہ علی کی مظلومیت ہے. مظلوم ہے علی کہ ان کو لوگوں نے نہیں پہچانا، ہسٹری نے نہیں پہچانا، انسانوں نے نہیں، امت نے نہیں پہچانا. مگر جنہوں نے پہچانا انہوں نے پہچانا، انہوں نے اس شان سے پہچانا کہ پھر انہوں نے کسی قربانی کی پرواہ نہیں کی، ہر قربانی پیش کی علی کے لیے. مولائے کائنات کی 25 سالہ جو زندگی ہے، خاموش زندگی، اس میں جو مصیبتیں گزری ہیں حضرت علی پر، اس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. انہی کے سامنے ان کے ساتھیوں کو، ان کے چاہنے والوں کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، شہر بدر کیا جا رہا ہے. جناب ابو ذر کے ساتھ کیا ہوا، جناب عمار یاسر کے ساتھ کیا ہوا، جناب مقداد کے ساتھ کیا ہوا، اور دیگر جو اصحاب امیر المومنین تھے، خود امیر المومنین کی اس 25 سالہ زندگی میں کیا ہوا. اور علی صبر کر رہے ہیں، علی صبر کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی مصیبت جس پر علی نے صبر کیا ہے وہ زہرا کی مظلومیت تھی. دیکھیں، کسی کا گزر جانا ایک عام موت ہو جاتی ہے، ہوتی ہے، اس کا بڑا دکھ ہوتا ہے لوگوں کو. لیکن موت کسی ایسے شخص کی ہو
کہ جو نوجوان ہو اور کسی زخم کی بنیاد پر ہوئی ہو، اور وہ زخم جب نظر آتا ہے، یاد آتا ہے، جو مرنے والے کی موت کا سبب بنا ہے، تو چاہنے والے اس کو برداشت نہیں کر پاتے اگر کسی نے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میتوں میں اگر کوئی زخم ہے تو اس کو چھپایا جاتا ہے، خاص طور پر جو بالکل ہی چاہنے والے ہیں، مثلا ماں ہے، ماں کو مت دکھانا، وہ دیکھ نہیں پائے گی، اور اگر اس نے ایک بار دیکھ لے تو ہمیشہ یاد کرے گی اس زخم کو، ہوتا ہے نا، نہیں دکھانا۔ علی جیسا بہادر، علی جیسا صابر، کون سی مصیبت ہے جس پہ علی نے صبر نہیں کیا، کون سی مشکل ہے جس کو خندہ پیشانی سے علی نے برداشت نہیں کر لیا، مگر ایک منزل ایسی آتی ہے کہ برداشت کرتے کرتے بھی علی برداشت نہ کر سکے اور آواز گریے میں بلند ہو گئی، اور اس طرح بلند ہوئی کہ چاہنے والوں نے پوچھ لیا، یا علی، زہرا کا انتقال آپ کے لیے بہت بڑی مصیبت ضرور ہے، مگر مولا آپ کو کبھی اس انداز سے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تاریخ ایک بار ذکر کرتی ہے، مگر نہ جانے کب تک علی اس زخم کو یاد کر کے روتے رہے ہوں گے جس کا ذکر یہاں علی کرتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا زخم فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے دیکھا پہلو پر کہ جس زخم کی بنا پر زہرا اس دنیا سے چلی گئی۔ یہ علی تھے، یہ اہل بیت کی مظلومیت ہے، جتنے ان کے فضائل بلند ہیں اتنے ان کے مصائب بلند ہیں۔ اس زخم کو علی یقیناً یاد کرتے رہے ہوں گے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے یا علی، آپ نے تو اس زخم کو دیکھا، آپ نہ برداشت کر سکے، مولا جب آپ کے سر اقدس پر ابن ملجم کی تلوار پڑی ہے اور اس زخم کو زینب نے دیکھا ہے، خدا جانے زینب نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ علی جانتے تھے گھر میں زینب ہے، ام کلثوم ہے، کتنا پیار ہے زینب کو بابا سے، کتنی محبت کرتی ہے، کون بیٹی ہے جو باپ سے محبت نہیں کرتی، مگر زینب کو جو پیار تھا وہ ایک بہت ہی خاص خصوصی محبت تھی علی سے۔ جانتے تھے بالکل جیسے جناب زہرا کو، یعنی نبی نے کہا کہ فاطمہ تو امی بعد ام، بیٹیاں اس گھرانے کی ایسی محبت کرتی ہیں جیسی ماں محبت کرتی ہیں بچوں سے، علی سے زینب بھی ویسی محبت کرتی ہے، اور اس کا اظہار اس بات سے ہوا، آپ توجہ کیجئے گا، وہ علی جس کے سر پر تلوار لگی نماز میں، اور اتنی شدید ضرب تھی یہ کہ وہ علی کہ جب نماز پڑھ رہا تھا پیر سے تیر کھینچ لیا گیا، خبر تک نہ ہوئی، وہ علی آج اتنی تکلیف میں ہے اس ضربت سے کہ اب علی سے دوسرا سجدہ ادا نہ ہوا۔ میں کہوں گا مولا اس ضربت کے بعد آپ نے سجدے سے سر تو اٹھایا، ہائے کربلا کا سجدہ، حسین کا سجدہ، اور جو سر سجدے میں گیا حسین نے خود نہ اٹھایا بلکہ قاتل نے نوکے نیزہ پر بلند کیا اس کو۔ علی سمجھ رہے تھے، علی جانتے تھے اتنی تکلیف کہ دوسرا سجدہ نہ ہوا، اور غشی کی کیفیت طاری ہو گئی، فوراً تمام اصحاب آگے بڑھے، ماتم شروع ہوا، حسن حسین آگے بڑھے، دونوں فرزند آگے بڑھے، جتنے فرزند ہیں سب آگے بڑھے، ایک گلیم میں لپیٹا، زخم کو باندھ دیا، خون بہ رہا ہے، علی کو اٹھا کر لے کر چلے ہیں، علی کو لے کر مسجد سے چلے ہیں، پیچھے پیچھے ایک پورا مجمع ہے، جمع غفیر ہے، ہائے علی کو قتل کر دیا گیا، ہائے علی قتل ہو گئے، ایک جمع غفیر پیچھے پیچھے آ رہا ہے، علی کو لے کے اس طرح چل رہے ہیں کہ جیسے جنازہ لے کر چلتے ہیں، علی کی کیفیت بے ہوشی کی کیفیت ہے،
جیسے ہی گھر کے قریب پہنچے علی نے ایک مرتبہ آنکھ کھولی. کیا دیکھا کہ حسن و حسین ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں علی کو. دیکھیے توجہ کیجئے گا کہ وہ علی کے جس سے دوسرا سجدہ نہیں کیا گیا, اس کو زینب کا اتنا خیال کہ ایک مرتبہ حسن سے کہتے بیٹا مجھے زمین پر اتار دو, میں اپنے پیروں سے چل کے جانا چاہتا ہوں, اس لیے کہ زینب اس منظر کو دیکھ نہ سکے گی. علی اپنے پیروں سے چل کے گھر میں داخل ہوئے, زینب نے دیکھا, استقبال کیا, شکر خدا ادا کیا, بابا آ گئے خیر سے. مگر جیسے ہی بستر پر لٹایا گیا زینب آگے بڑھی, چہرے سے کپڑے کو ہٹایا, کیا دیکھا سر پر ایک زخم ہے, تڑپنے لگی بابا, ارے ہائے مجھے کس نے یتیم کیا. ام کلثوم کا گریا, تمام بچے رونے لگے, آواز گریا بلند ہوئی. ایک لمحے روک کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, عزادار ہے سب موجود یہاں, میں کہنا چاہتا ہوں زینب شہزادی سے, شہزادی آپ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا, اپنے بابا کا یہ زخم نہیں دیکھ سکی, ہمارا سلام ہو رباب پر. ارے ہاں اسی لیے حسین کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ماں کیسے اس زخم کو دیکھ سکے گی, مگر جب آئے ہیں دروازے پر, درے خیمہ پر کھڑے ہو گئے, رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. اور جب رباب آئی پردے کو ہٹایا, اب جو چہرہ دیکھا تو کچھ نہ کہہ سکی, بس اتنا کہا امیدلو کا یذبح, کیا اتنے چھوٹے بچے بھی ذبح کیے جاتے. اسی اسنا میں چھوٹی سی بچی آئی دوڑتی ہوئی, دامن کو تھام لیا, بابا اصغر کو پانی پلا لائے, سکینہ پیاسی ہے, حسین خاموش کھڑے ہیں, زخمی علی اصغر سامنے. سکینہ نے دیکھا, سینے پہ لگایا, ہائے میرے بھیا کو کس نے مارا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ يَنقَلِبُونَ. پروردگار ہمارے سب رسالے کو قبول فرما. خدا ان ایام اعظام میں ان شبہائے قدر میں جو ظلم ہوا ہے امیر المؤمنین پر, پروردگار مظلوم امیر المؤمنین کا واسطہ, اس ولی اللہ کا واسطہ جو اول مظلوم ہے, پہلا مظلوم ہے تاریخ کا. خداوندہ اس مجلس میں جتنے مؤمنین شریک ہیں ان کے جتنی بھی دلی مقاصد اور حاجات ہیں مشکل کشا کے صدقے میں قبول فرما, ان کی تمام مشکلوں کو حل فرما. خداوندہ جو مومنین بیمار ہیں ان کو صحت و شفا عنایت فرما, جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کی حفاظت فرما. بحرین, شام و عراق و لبنان اور پاکستان میں شیعوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, جہاں جہاں خداوندہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی تائید و مدد فرما. وہ ظالم اور قاتل بنی امیہ کی اولادیں جو بے گناہوں کو اور زائرین کو قتل کر رہی ہیں, خداوندہ ان کو ذلیل و خوار اور نس نابود فرما. مالک یہ ادارہ جس میں ہم بیٹھے ہیں اور یہ ذکر کر رہے ہیں, مولا کی بارگاہ, اسی توسیع کے سلسلے میں جو کوششیں کاوشیں چل رہی ہیں, خداوندہ اس میں ہم سب کو کامیابی و کامرانی کرامت فرما. خداوندہ یہ ہماری قوم کا جو امتحان اس ادارے کے ذریعے لیا جا رہا ہے, اس امتحان میں ہم سب کو کامیاب و کامران فرما. اپنے آخرت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے انصار میں ہم سب کو داخل شامل فرما. ایک گزارش ہے صرف, کیونکہ موقع نہیں ملتا ہے مجلس کی ابتدا میں بھی نہیں اور بعد میں پھر ماتم شروع ہوتا ہے, اور کل بھی کل جو ہے وہ تابوت ہے. بس صرف آپ کو یاد دلانا ہے کہ مسلسل جو آپ سے گزارش کی جاتی رہی ہے, اس سال انشاءاللہ جو ارادہ ہے اس ادارے کی توسیع کا سلسلہ شروع کرنے کا, گراؤنڈ بریکنگ انشاءاللہ مارچ 13 میں 313 میں ہونے کا جو پلان کیا گیا ہے, یہ اللہ کی مدد, اہل بیت کی تائید اور آپ حضرات کی سپورٹ پر منحصر ہے.
313 کا جو سلسلہ تھا اس میں جو حضرات ابھی تک شامل نہیں ہوئے شامل ہو جائیں، جنہوں نے نصف اپنا حصہ رکھا تھا وہ پورا کرنے کی کوشش کریں، جن کا ربع تھا وہ نصف کرنے کی کوشش کریں، اضافہ کرنے کی کوشش کریں، پلیز میک شور کریں اور مسلسل رابطہ رکھیں بی اے پی ٹی کے ممبران سے اور ٹرسٹیز سے، اور ان سے پوچھتے رہیں کہ بات کہاں تک پہنچی ہے۔ آپ ہی حضرات کریں گے، مولا کی مدد انشاءاللہ ہوگی، اور نیت صاف ہوگی تو یقیناً مولا آپ کی بھی مدد کریں گے اور ادارے کی بھی۔ دوسرے یہ کہ ادارے کے ریکرنگ بھی ایکسپنسز ہیں، جو مسلسل ہر مہینے جو ایکسپنسز ہیں ادارے کے، اس کے لیے ماشاءاللہ جو مومنین چیکومیٹک میں شامل ہیں، پروردگار ان کے رزق رزق میں اضافہ فرمائے۔ بہت سے مومنین اس میں شامل نہیں ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ جس قدر بھی ہو سکے اس کے اندر شمولیت اختیار کریں، اور مخصوصاً ان ایام میں اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں تو آپ کے ثواب میں انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا، اس لیے کہ رمضان بھی ہے، شب قدر بھی ہیں، امیر المومنین کا صدقہ بھی ہے ان ایام میں۔ تو چیکومیٹک میں آپ شامل ہوں، جو حضرات آلریڈی چیکومیٹک میں ہیں وہ جو کچھ بھی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اس میں اضافہ کریں۔ باہر آپ دیکھیں گے ایک ٹیبل کے اوپر کوئی نہ کوئی یہاں ادارے کی طرف سے بیٹھا ہوا ہوگا، ٹرسٹیز میں سے یا بی پی ٹی میں سے یا ڈائریکٹرز میں سے، تو پلیز آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ضرور کریں۔ یہ دو اکاؤنٹس ہیں، ایک تو ایکسٹینشن کا اکاؤنٹ ہے اور ایک مسلسل اس کے جو اخراجات ہیں، مصارف ہیں اس کا، اس میں دونوں میں آپ حضرات حصہ لیں۔ اور بھی جو پروگرامس انشاءاللہ آنے والے ہیں اس کے لیے تو آپ کے ذہن تیار ہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں پوری دنیا میں، اس کی بنیاد پر آپ حضرات جنت البقیع کے لیے خاص طور پر اس سال تیار رہیں، اس لیے کہ وہاں پر نہ صرف جنت البقیع کا مسئلہ ہے، وہاں عموماً جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس پر خاموشی کسی طرح جائز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جنت البقیع کے لیے آپ حضرات آمادہ اور تیار رہیے گا، تفصیلات آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی آگے بھی۔ یہ چند گزارشات تھیں، پروردگار انشاءاللہ آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہم کو امیر المومنین کے عزاداروں میں شمار فرمائے۔ ماتم حسین۔ حسنین پہ یتیمی پردیس میں آئی، 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 حسنین پہ یتیمی
پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، 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 مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، 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 تلوار و زہر دونوں بابا کے سر پہ باہم، تلوار و زہر دونوں بابا کے سر پہ باہم، بیٹوں نے یہ وراثت ایک ایک کر کے پائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، لو چل بسا یتیموں بیواؤں کا سہارا، لو چل بسا یتیموں بیواؤں کا سہارا، کرتا تھا جو ہمیشہ دشمن سے بھی بلائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، کیسا ستم ہوا ہے بادے علی خدایا، کیسا ستم ہوا ہے بادے علی خدایا،
بیٹیوں کو بازار شام لائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی۔ مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی۔ آغاز ہو گیا ہے کربل کا یا خدایا، آغاز ہو گیا ہے کربل کا یا خدایا، سجدے میں جب شقی نے تلوار ہے چلائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی۔ مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی۔ ہے کب اٹھا تھا طوفان زینب کی بکا سے، ہے کب اٹھا تھا طوفان زینب کی بکا سے، جنوں بشر ملائک دیتے ہیں سب دعائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی۔ مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی۔ کیسا ستم ہوا ہے بعد علی خدایا، کیسا ستم ہوا ہے بعد علی خدایا، امت ہے بیٹیوں کو بازار شام لائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی۔ مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی، مولا علی کے غم میں
پردیس میں ہے آئی حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی آغاز ہو گیا ہے کربل کا یا خدایا آغاز ہو گیا ہے کربل کا یا خدایا سجدے میں جب شقی نے تلوار ہے چلائی حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی 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 حسنین پہ یتیمی کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی
زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا دور یثرب سے علی کی بیٹیاں ہو گئی پردیس میں بے آسرا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا دور یثرب سے علی کی بیٹیاں ہو گئی پردیس میں بے آسرا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا دور یثرب سے علی کی بیٹیاں ہو گئی پردیس میں بے آسرا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا وارث تطہیر ہے روتی کڑی آ گئی سادات سے مشکل گھڑی جسے کی ضربت نے بچایا
وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا وال سے تطہیر ہے روتی کڑی آ گئی سادات پہ مشکل گھڑی جس کی ضربت نے بچایا دین کو اس پہ ہی سجدے میں خنجر چل گیا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا نور یثرب سے علی کی بیٹیاں ہو گئی پردیس میں بے آسرا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا کس طرح بھولے ہمیں چاہے سیام ہو گیا ہم سے جدا حق کا امام اپنے قاتل کو جگا کر آپ نے ضرب کھا کر بھی اسے شربت دیا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا کس طرح بھولے ہمیں چاہے سیام ہو گیا ہم سے جدا حق کا امام اپنے قاتل کو جگا کر آپ نے ضرب کھا کر بھی اسے شربت دیا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا دور یثرب سے علی کی بیٹیاں ہو گئی پردیس میں بے آسرا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا ہر میں رب جس کا زکا کھانا بنا کھول کے بابے رسالت کل بتا ہم اگر ماتم نہیں تو کیا کریں اس جہاں
جہاں سے اٹھ گئے شیر خدا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا ہر میں رب جس کا سچا خانہ بنا بول کے بغیر رسالت چل بسا ہم اگر ماتم نہیں تو کیا کریں اس جہاں سے اٹھ گئے شیر خدا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا نور یثرب سے علی کی بیٹیاں ہو گئی پردیس میں بے آسرا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا چاہو بولے ہے علم دار حسین ہے میرے غازی ہے میرے دل کے چین جا رہا ہوں سونپ کر تجھ کو بسر زینب ہو کلثوم کی سر کی رضا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا دور یثرب سے علی کی بیٹیاں ہو گئی پردیس میں بے آسرا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا شاہ بولے علم دار حسین اے میرے غازی اے میرے دل کے چین جا رہا ہوں سونپ کر تجھ کو بسر زینب ہو کلثوم کی سر کی رضا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا دور یثرب سے علی کی بیٹیاں ہو گئی پردیس میں بے آسرا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی زہرا کوفہ والوں کی وفا بھول
نہ پائے گی سارا کوفہ والوں کی وفا ہو گئی برباد سارا زادیہ لٹ گئی کالین کی آزادیاں چھپ گئے جن کے لیے شمشوں کا پھر کاش ان کا کلمہ کو کرتے آیا بول نہ پائے گی سارا وفا ہو گئی برباد سارا زادیاں لٹ گئی کالین کی آزادیاں چھپ گئے جن کے لیے شمشوں کاش ان کا کلمہ کو کرتے آیا بھول نہ پائے گی سارا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی سارا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی سارا کوفہ والوں کی وفا دور یثرب سے علی کی بیٹیاں ہو گئی پردیس میں بے آسرا بھول نہ پائے گی سارا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی سارا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی سارا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی سارا کوفہ والوں کی وفا بالی اسلام کا تابوت ہے اشک پر اب ہر ایک مربوط ہے عرش پہ شاکی سفے ماتم بچھے ہو رہی ہے خلد میں آہو بکا بھول نہ پائے گی سارا کوفہ والوں کی وفا بھول نہ پائے گی سارا کوفہ والوں کی وفا نہ پائے گی سارا کوفہ والوں کی وفا دور یثرب سے علی کی بیٹیاں ہو گئی پردیس میں